بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 120 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ یہ سورۃ انعام قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اور سورت کے اعتبار سے یہ سورت کا دوسرا رکوع ہے اور یہ 7واں پارہ ہے اور پارے کے حساب سے یہ 8واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی تکذیب کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ جو بھی شخص تکذیب کرے، یہ کوئی ایک شخص نہیں، جو بھی شخص تکذیب کرے گا یہ اس پر ہی کلام صادق آئے گا۔ کل من ما فی السماوات والارض کل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈالا ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں ہے، جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرمایا، یعنی جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہی ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہی ہوگی۔ کافروں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرمانبردار اور نافرمان سب ہی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ اہتمام صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان و امان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کوئی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ ولی سے مراد یہاں معبود ہے، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے، ورنہ دوست بنانا تو جائز ہے۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر میں نے ابھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آپ بھی کہیے کہ اگر میں نے بھی اللہ کو نہ مانا، اللہ کو چھوڑ دیا، کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، تو میں بھی نہیں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ سری کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کامیابی خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً جنت ہی سب سے بڑا نفع ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفع و ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے حکم و قضاء کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث شریف ہے، جس کو تو دے، مطلب یہ ہے کہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی تشہد سے دوسرے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام کائنات اس کی مطیع و فرمانبردار ہے، وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ بس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون زیادہ مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس چیز کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤ، یعنی جس چیز کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ربی بن انس کہتے ہیں اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے اگر وہ سچا مطیع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں
جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یعرفونہ میں ضمیر کا مرجع رسول اللہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اہل کتاب آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں، اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں رہیں گے، کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَلَا كَمُصِيبَةَ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةَ أَعْظَمُ، اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے، تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز بات کا کسی کا علم ہو کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور اس پر وہ عمل نہ کیا جائے تو یہ مصیبت دگنی ہے، اور اگر کسی بات کا جو قرآن اور حدیث میں ہے اور آپ کو علم نہیں ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ایک مصیبت ہے، لیکن اسی بات کا علم ہوتے ہوئے اس بات پر عمل نہ کرنا جو قرآن اور حدیث پر ہے تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، یعنی یہ ڈبل مصیبت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تھی، جس کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً پیش کیا گیا۔ یہ تفسیر شیخ الحدیث شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو پچھلے چند مہینے قبل ہی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو یہ ان کی تفسیر ہے، میں انہی کی تفسیر سے تفسیر حسن البیان ہے، اور یہ شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنی مفید آراء سے ضرور آراستہ کیجیے گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ سورۃ انعام کی ہی آیت نمبر 21 سے آگے ہم انشاءاللہ اگلا درس چلے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔